بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج 17 دسمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ انتہائی اہم پیش رفتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی بہادر سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہادتوں کی اطلاعات کے بعد فورسز نے ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ افغان سرحد کے قریب علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہے، جہاں ایک طرف ہمارے جوان اور دوسری طرف فتنۃ الخوارج TTP کے دہشت گرد آمنے سامنے ہے۔ مجھے کچھ خصوصی تفصیلات ملی ہیں کہ گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے۔ حملوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یعنی IBOs میں بھی نمایاں تیزی آئی ہے۔ دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک بڑے لاہے عمل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کچھ اہم اور سخت فیصلے کر سکتا ہے۔ تمام تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا سپورٹ ہماری آواز کو مضبوط بناتا ہے۔ محترم ناظرین، تازہ اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور فتنہ خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ فورسز نے دہشت گردوں کی ایک بڑی گروپ کو گھیر لیا ہے اور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک اہم کامیابی یہ بھی ہے کہ چمکدرہ کے علاقے میں بدوان جنگل میں ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد فرمان بالٹی گجر کو ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی پناہ گاہ پر چھاپا مارا گیا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہوا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ فورسز کے آپریشنز میں شدت آئی ہے، جبکہ دہشت گرد بھی اپنی سرگرمیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو واقعی تشویشناک امر ہے۔ دہشت گردوں کی طرف سے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ایک سنگین چیلنج ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ سیکیورٹی فورسز، مقامی امن کمیٹیوں اور سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ اقدامات ریاست کی رٹ کو کمزور کرنے کی کوشش معلوم ہوتے ہیں۔ حال ہی میں بچیوں کے ایک سکول کو دھماکے سے نقصان پہنچایا گیا، جو تعلیم، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ان کی انتہا پسند سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ISPR کی جانب سے ایک اہم پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا، جہاں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی مستند رپورٹس تھیں۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ بدقسمتی سے اس دوران ہمارا بہادر جوان نائک یاسر خان، عمر 34 سال، تعلق ضلع مردان سے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ یہ گروپ علاقے میں متعدد تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور مزید بڑے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ دہشت گرد کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پریس ریلیز میں ویژن عزم استحکام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو وفاقی ایپیکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت منظور کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری قوت سے مصروف عمل ہیں۔ یہ مسلسل دوسرا اعلامیہ ہے جس میں عزم استحکام کا حوالہ دے کر واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آگے کی صورتحال کیا ہوگی یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ ویژن عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی آپریشنز میں نمایاں تیزی آئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف نہ صرف زمینی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بلکہ فضائی حملے اور پریسیجن سٹرائکس بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات TTP کے علاوہ BLA جیسی تنظیموں کے خلاف بھی جاری ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں واضح کر دیا تھا کہ اگر افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی روکنے میں ناکام رہا تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ اسی موقف کو وزیر اعظم پاکستان نے ترکمانستان میں بھی دہرایا، جہاں عالمی رہنما موجود تھے۔ آرمی چیف کی جانب سے بھی افغان طالبان کو یہ 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ اب انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا دہشت گردوں کے۔ کوئی تیسرا راستہ موجود نہیں۔ ایک طرف یونیفائیڈ کمانڈ سٹرکچر کے فعال ہونے سے کارروائیاں مزید مؤثر ہوئی ہیں، تو دوسری طرف ایک بڑے پیمانے پر کلین اپ آپریشن کے امکانات بھی موجود ہیں۔ پاکستان داخلی سطح پر صفائی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ مرحلہ مکمل ہوگا، افغانستان سے متعلق معاملات کو بھی حتمی طور پر حل کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ معاملہ اب چند گھنٹوں، دنوں یا ہفتوں میں واضح ہو سکتا ہے۔
افغان طالبان کو کافی وقت دیا جا چکا ہے، اب پاکستان اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے مناسب وقت اور اقدامات کا خود تعین کرے گا۔ یہ دہشت گردی کے خاتمے کی طرف ایک اہم اور فیصلہ کن پیش رفت ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کریں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔